حدیث نمبر 26۔ ہر نیکی صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان پر ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ سواری کے بارے میں کسی سے تعاون کرنا، یعنی سواری پر سوار کرنا یا کسی کا سامان لاد کر اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ تو جو قدم نماز کے لیے اٹھائے گا صدقہ ہے۔ راستے سے ایذا اور تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 27۔ نیکی اور گناہ کی پہچان۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل نیکی حسن اخلاق ہے، اور جو چیز تیرے دل میں کھٹکے اور تو چاہتا ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو وہ گناہ ہے۔ اور حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، تم نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اپنے دل سے پوچھ لو، جس کام پر انسان کا دل مطمئن ہو وہ نیکی ہے، اور جو چیز دل میں کھٹکے اور اس کے متعلق سینے میں تردد ہو وہ گناہ ہے، خواہ لوگ اس کے جواز کا فتویٰ ہی کیوں نہ دیں۔ حدیث نمبر 28۔ وجوب التزام سنت۔ سیدنا ابو نجیح ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک واعظ فرمایا جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو گویا الوداع کہنے والے یعنی چھوڑ کر جانے والے کا سا واعظ ہے، آپ ہمیں مزید وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور وصیت کرتا ہوں کہ اپنے اوپر آنے والے حکام و امراء کے احکام سننا اور اطاعت کرنا، خواہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی امیر یعنی حاکم بن جائے۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ یقیناً بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ ان حالات میں تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت یعنی طریقے کو لازم پکڑنا اور اسے داڑھوں سے قابو کرنا، دین میں نئے نئے کاموں کے ایجاد کرنے سے بچ کر رہنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حدیث نمبر 29۔ ابواب خیر۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، تو نے ایک انتہائی عظیم چیز کا سوال کیا ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے بلا شبہ بڑا آسان کام ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو یوں مٹا ڈالتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور انسان کا رات کو نماز ادا کرنا۔ اور پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، اہل ایمان کے پہلو رات کو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ملے جلے جذبات و کیفیات سے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، یہ سب ان کے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور بدلہ ہوگا۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے دین کی اصل بنیاد، اس کا ستون اور اس کا بلند ترین عمل نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ فرمایا، دین کا اصل اسلام یعنی مکمل اطاعت اور خود سپردگی ہے، اس کا ستون نماز اور افضل و بلند عمل جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے ان تمام اعمال کی بنیاد اور اصل کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا، اسے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس کا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ، تجھے تیری ماں روئے گم پائے، لوگوں کو چہروں یعنی نتنوں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کٹائی یا کمائی ہی تو لے جائے گی۔ حدیث نمبر 30۔ شرعی احکام کی اقسام۔ سیدنا ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کچھ فرائض مقرر کر دیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو، اور اس نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور اس نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان کی حرمت پامال نہ کرو، اور اس نے تم پر شفقت فرماتے ہوئے بعض چیزوں کے متعلق عمدن سکوت فرمایا ہے، ان کے متعلق تم بحث میں نہ پڑو۔ حدیث نمبر 31، زہد کی حقیقت و فضیلت۔ سیدنا ابو العباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جب اسے بجا لاؤں تو اللہ اور تمام لوگ مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز رہ، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ حدیث نمبر 32، ضرر رسانی اور بطور انتقام ضرر سے احتراز۔ سیدنا ابو سعید سعد بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو ضرر پہنچاؤ نہ ضرر کا انتقام لو۔ حدیث نمبر 33، اثبات دعویٰ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق بلا تحقیق دے دیا جائے تو لوگ دوسروں کے اموال اور خون پر دعوے کرنے لگیں، لہذا اصول یہ ہے کہ مدعی ثبوت پیش کرے اور مدعا علیہ اگر انکاری ہو تو قسم اٹھائے۔ حدیث نمبر 34، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ یعنی طاقت سے بر دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حدیث نمبر 35، اسلامی معاشرت کے اصول۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص خرید رہا ہو تو خواہ مخواہ بولی میں حصہ لے کر قیمت نہ بڑھاؤ کہ وہ چیز اسے مہنگی ملے۔ آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، کسی کی بیع پر کوئی شخص بیع نہ کرے۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کر رہو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد ترک کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ نے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ انسان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ حدیث نمبر 36، حسن معاشرت، تیسیر، ستر عیوب، طلب علم اور عمل کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی دنیا میں تکلیف رفع کرے گا، اللہ قیامت کے روز اس کی تکلیفوں میں سے تکلیف رفع فرمائے گا۔ جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے، اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے، اللہ دنیا و آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو شخص طلب علم کی خاطر کوئی راہ چلے، اس کے عوض اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا۔ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنے ہاں موجود مخلوق میں کرتا ہے، اور جسے خود اس کا عمل ہی پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکتا۔ حدیث نمبر 37، اللہ تعالی کا فضل اور اس کی وسعت رحمت۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا، اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں۔ پھر اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، ابھی اس نے عمل نہ کیا ہو،
اللہ اسے اپنے ہاں مکمل نیکی درج فرما لیتا ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لے تو اللہ اس ایک نیکی کو اپنے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ لکھ لیتا ہے۔ اور اگر انسان صرف برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو بھی اللہ اسے اپنے ہاں مکمل نیکی لکھ لیتا ہے، اور برائی کا ارادہ کر کے عمل کر لے تو اللہ اپنے ہاں اسے صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ حدیث نمبر 38۔ فرائض اور نوافل اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، جو شخص میرے کسی ولی یعنی دوست سے عداوت رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ میرا بندہ میرے فرض کردہ امور کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے میرے زیادہ قریب نہیں آ سکتا۔ میرا بندہ نوافل یعنی نفلی عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ ضرور دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 39۔ خطا، نسیان اور جبر و اکراہ کی معافی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری خاطر میری امت سے 3 قسم کے کاموں اور گناہوں کو معاف کر دیا ہے: خطا، نسیان اور وہ کام جن کے کرنے پر انسان مجبور کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 40۔ دنیا کی بے ثباتی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہو جیسے کہ اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔